پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم 7ویں جماعت کی اردو کتاب میں سے سبق سری نگر سے کرگل تک کا آگے کا حصہ پڑھیں گے۔ لداخ جانے والی گاڑیاں یہاں تھوڑی دیر رکتی ہیں چونکہ ہم نے سری نگر سے سفر شروع کیا ہے اور ہم کرگل جا رہے ہیں۔ تو پہلی جو جگہ ہم نے دیکھی وہ تھی سونامرگ، صحت افزا مقام جو تھا۔ جب وہاں سے گاڑی نکلتی ہے تو جب وہاں گاڑی پہنچتی ہے تو کچھ دیر کے لیے وہاں رکتی ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد بال تل نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں آتا ہے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد 1 گھنٹے کی دوری پر مسافت پر ایک چھوٹا سا گاؤں آتا ہے جس کا نام ہے بال تل۔ سونامرگ اور بال تل کشمیری الفاظ ہیں۔ یہ دونوں الفاظ سونامرگ اور بال تل یہ کشمیری الفاظ ہیں۔ سونامرگ کے معنی سونے کی چراگاہ۔ سونامرگ جو ہے اس کے معنی ہے سونے کی چراگاہ، یعنی وہ چراگاہ، وہ سبززار جس میں سونا ہو۔ اور بال تل کا مطلب ہے پہاڑ کے نیچے۔ بال تل کا مطلب ہے پہاڑ کے نیچے۔ یہ جگہ چاروں طرف سے آسمان کو چھوتے ہوئے پہاڑوں سے گری ہوئی ہے۔ یہ بال تل چاروں طرف سے گرا ہوا ہے اونچے اونچے پہاڑوں سے۔ دائیں طرف کے پہاڑوں میں دور اوپر امرناتھ کا مشہور تیرتھ استھان ہے۔ جب ہم دائیں طرف دور نظر دوڑاتے ہیں تو پہاڑوں میں ایک مشہور استھان ہے، اس کا نام ہے تیرتھ استھان، اس کا نام ہے امرناتھ۔ اور بائیں جانب زوجیلا کی سڑک موجودہ دور کے سائنسی ترقی اور انجینئرنگ کا ایک ایسا جیتا جاگتا ثبوت ہے، ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اور جب بائیں جانب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو زوجیلا کی سڑک ہے جو موجودہ دور کے سائنسی ترقی اور انجینئرنگ کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ زوجیلا درے کو عبور کرنے کے بعد، یعنی زوجیلا کا جو درہ ہے، یہاں سے بھی پہاڑ ہے اور بائیں سائڈ سے بھی پہاڑ ہے، بیچ میں جو درہ ہے، اس کو عبور کرنے کے بعد انسان ایک الگ ہی دنیا میں پہنچتا ہے۔ آگے ایک الگ ہی دنیا ہے۔ یہاں سے آگے چل کر ہر طرف وادیاں اور وسیع و عریض مرغزار دکھائی دیتے ہیں۔ جب وہاں سے آگے جاتے ہیں تو ہر طرف وادیاں اور وسیع و عریض مرغزار دکھائی دیتے ہیں۔ لداخ حقیقی معنوں میں یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اصل میں لداخ یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے کیونکہ یہیں سے ہم ایک طرح کے جغرافیائی فرق کو محسوس کرنے لگتے ہیں، کیونکہ یہاں سے ہمیں جغرافیائی فرق دیکھنے ملتا ہے۔ یہاں تک ہم نے ایک طرح کا ماحول دیکھا، ایک طرح کا موسم دیکھا، اب آگے ہم دوسری طرح کا ماحول، دوسرا موسم دیکھتے ہیں۔ ایک طرف کشمیر کے برف پوش پہاڑ، سرسبز وادیاں، گھنے جنگل، اور جو پیچھے ہم نے علاقہ چھوڑا یہ کشمیر کا تھا اور اس میں برف پوش پہاڑ، سرسبز وادیاں، گھنے جنگل۔ اب آگے کا جو حصہ ہے یہ لداخ کا علاقہ ہے۔ تو دوسری طرف تا حد نگاہ، یعنی جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہے وہاں تک چٹیل اور بلند بالا پہاڑ، وہ پہاڑ جو درختوں سے خالی اور بہت اونچے پہاڑ کا طویل سلسلہ، ایک لمبا سلسلہ، جہاں نباتات نام کی کوئی چیز نہیں، جن پر نباتات نہیں، یعنی جن پر درخت نہیں۔ پہاڑوں پر سے گزرتی ہوئی سری نگر لیہ شاہراہ پر لداخ کا پہلا گاؤں مٹائن نظر آتا ہے۔ پہاڑوں پر سے گزرتے ہوئی جو سری نگر لیہ قومی شاہراہ ہے، اس پر لداخ کا پہلا گاؤں ہے جس کا نام ہے مٹائن۔ یعنی لداخ، جب ہم سری نگر سے لداخ جاتے ہیں تو پہلا گاؤں جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے مٹائن۔
لداخ کے طرز زندگی، ثقافت اور زبان کا نمونہ لداخ کے سفر کے دوران پہلی بار ہمیں یہیں ملتا ہے۔ جب ہم سری نگر سے نکلے تو مٹھائی میں پہلی بار ہمیں یہاں کی طرز زندگی، یہاں کی ثقافت اور زبان کا نمونہ پہلی بار ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں تک تو کشمیری ہی تھا، اس کے آگے لداخی طرز زندگی بھی، ثقافت بھی اور زبان بھی۔ مٹھائی کے بعد دراس آتا ہے۔ دوسرا جو گاؤں ہے وہ ہے دراس، جو دنیا میں سائبیریا کے بعد دوسرا سرد ترین مقام ہے۔ یہ دنیا میں سرد ترین مقام جو ہے سائبیریا، اس کے بعد یہ دنیا کا سرد ترین مقام ہے۔ دراس میں درجہ حرارت سردیوں کے موسم میں -45 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ یہاں کا موسم سردیوں میں -45 ڈگری تک جاتا ہے، مائنس۔ دراس میں اگرچہ بارش بہت کم ہوتی ہے، اس میں بارش زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ چھوٹا سا خطہ سرسبز شاداب ہے، لیکن پھر بھی یہ سرسبز شاداب خطہ ہے۔ یہاں پر جدید طرز کے متعدد فارم نظر آتے ہیں، بہت سے فارم نظر آتے ہیں جدید طرز کے۔ یہاں ایسے مکانات تعمیر ہوئے ہیں، بہت سے ایسے مکانات بنائے گئے ہیں جو شمسی توانائی سے گرم رہتے ہیں، جو سورج کی توانائی سے گرم رہتے ہیں۔ سونامرگ کے بیل بالتل نام کا گاؤں آتا ہے۔ سونامرگ اور بالتل دو کشمیری الفاظ ہیں۔ سونامرگ کے معنی سونے کی چراگاہ اور بالتل کا مطلب پہاڑ کے نیچے۔ یہ جگہ چاروں اطراف سے اونچے پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے۔ دائیں طرف کے پہاڑوں میں دور اوپر امرناتھ کا مشہور تیرتھ استھان ہے اور بائیں جانب زوجیلا پہاڑ کی سڑک۔ زوجیلا درے کو عبور کرنے کے بعد انسان ایک الگ ہی دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ یہاں سے حقیقی معنوں میں لداخ شروع ہوتا ہے، جو جغرافیائی فرق سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک طرف سرسبز وادیاں، گھنے جنگل اور دوسری طرف تا حد نگاہ چٹیل اور بلند بالا پہاڑوں کا سلسلہ، جہاں نباتات نام کی کوئی چیز نہیں۔ لیہ شاہراہ پر لداخ کا پہلا گاؤں مٹائن نظر آتا ہے۔ اس کے بعد دراس، جو سائبیریا کے بعد دنیا کا دوسرا سرد ترین مقام ہے۔ یہاں سردیوں میں درجہ حرارت -45 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ یہاں اگرچہ بارش کم ہوتی ہے، لیکن یہ چھوٹا سا خطہ سرسبز شاداب ہے۔ یہاں جدید طرز کے بہت سے فارم ہیں، ایسے مکانات ہیں جو شمسی توانائی سے گرم رہتے ہیں۔ اب جو حصہ ہم نے پڑھا، اس میں سے کچھ الفاظ اور ان کے ازداد۔ لفظ تھوڑی، اس کا ضد آئے گا بہت۔ چھوٹا بڑا، نیچے اوپر، دور نزدیک، بائیں دائیں، موجودہ گزشتہ، آگے پیچھے، کم زیادہ، حقیقی غیر حقیقی، بلند پست، سرد گرم، منفی مثبت، جدید قدیم، شمسی قمری۔ اور اسی میں سے کچھ واحد اور جمع۔ مکان مکانات، خطہ خطے، لفظ الفاظ، سڑک سڑکیں، دور ادوار، طرف اطراف، درہ طرف اطراف، درہ درے، وادی وادیاں۔ شکریہ۔